الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. عزیزان محترم و محتشم، بحمدہ و بفضلہ تعالی 10 محرم الحرام 10 روزہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے اور جو کام جاری کیا اس کے اندر تا قیامت اس کو جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم و محتشم، تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدسہ پر ہم نے طویل گفتگو کی۔ آپ جب چلے وہاں سے اور اب تک کربلا کے میدان میں آپ پر پہنچ چکے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ آپ کے ایوان و انصار صحابہ کرام نے پہلا کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد آپ کے بیٹوں، آپ کے بھتیجوں اور آپ کے بھانجوں نے جو بھی تھے سب نے ایک کردار ادا کیا، یہاں تک کہ ان خبیثیوں نے جتنے بھی تھے یزیدی، ان لوگوں نے ایک چھوٹے مہینے کے 6 بچے کے مہینے کو بھی، جو 6 مہینے کا جو بچہ تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سیدنا امام علی مقام تاجدار کربلا اپنے سینے سے چمٹا کر اس بچے کو لے کے گئے تھے نہر فرات کے پاس۔ مت ایک گھٹ تو پلا دو، تمہاری جو دشمنی ہے وہ مجھ سے، میرے خون کے پیاس ہو مجھے مار دو، لیکن اس بچے کو تو پانی کا ایک قطرہ تو دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب لے کے گئے بولا ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ملے گا تم لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ آپ چلنے لگے، فرمایا انہوں نے جانے بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ اس میں سے ایک ملعون شخص کھڑا ہوا، اس ملعون شخص نے اللہ اکبر ایسا کام کیا کہ اس نے ایک تیر کا نشان بنایا۔ تیر کا نشان ایک چھوٹے 6 مہینے کا ایک بچہ ہے جو سینے سے چمٹا ہوا ہے، تاجدار کربلا گئے، فرماتے کہ اس نے ایک تیر کا نشان بنایا۔ جیسے ہی تیر کا نشان بنایا تو وہ تیر جو تھا وہ 6 مہینے کا جو بچہ تھا، علی اصغر جن کو کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں ان کے حلق میں لگا، اور 6 مہینے کے بچے منہ کے اندر سے گیا، حلق میں لگا جا کر، اللہ اکبر یہ تمام ہوا۔ فرماتے کہ امام علی مقام جسے دیکھا بچے کا تیر لگا ہوا ہے، آپ نے اس تیر کو نکالا، فرماتے تیر نکلنا تھا کہ وہ خون کے جو جوش مارنے تھے وہ خون اوپر آنے لگا، فوارے مارنے لگا، اتنا خون نکلا۔ فرماتے کہ وہ بچہ جو 6 مہینے کا تھا، جن کو امام حسین کے صاحبزادے، تیسرے صاحبزادے کہا جاتا ہے، علی اصغر، سب سے پہلے علی اکبر کو شہید کیا گیا، پھر علی اصغر جو 6 مہینے کے بچے تھے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور آپ اس بچے کو لا کر ایک جہاں پر کربلا کے جتنے بھی ساتھی تھے، جہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا، وہیں پر بچے کو لا کر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رکھتے ہیں سیدہ رباب آتی ہیں، اور اس ماں پر بھی کیا گزری ہوگی جس کے ماں کے بچے کو 6 مہینے کا جو بچہ ہے اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں ان کو یہ اس بچے پر بھی ترس نہ آیا کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی۔ فرماتے ہیں تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب راکب دوش رسول، لخت دل علی مرتضی، راحت جان حسن مجتبی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کی قافلہ سالار، فرماتے ہیں کہ آل رسول کی آنکھوں کے تارے، تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ مصائب و عالم ٹوٹ کر بھر چکے ہیں، سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ بچے اور آپ کے جو اہل بیت والے تھے اور آپ کے ایک صاحبزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کافی بیمار تھے، علیم تھے، فرماتے وہ اپنے بستر پر ہے،
فرماتے ہیں اب قیامت قائم ہونے والی ہے، اب زمین اور آسمان بھی خون کے آنسو روئیں گے، کیونکہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو نبی اپنے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں، وہ ذات اقدس ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام اپنے سینے مبارک پر سلاتے تھے، حضور علیہ السلام اپنے کندھے مبارک پر ان کو سواری کرایا کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ کے پاس امام علی مقام جب روتے تھے تو فرماتے ہیں کہ نبیوں کے جو سردار تھے ان کو بے قرار ہو جاتا کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے۔ یہ وہ ذات اقدس ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وہ شان اقدس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حضور سجدے میں ہوتے اور یہ حضور کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تو حضور اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے کہ جو میرا لخت جگر ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اگر میں اٹھ گیا تو یہ نیچے گر جائے گا۔ فرماتے ہیں حضور ایسا نہ کرتے تھے بلکہ اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ امام حسین کی ذات اقدس ہے، آج ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فرماتے کہ آپ جب دیکھا کہ تمام قبیلے والوں کو، تمام کنبہ کو جب مار دیا گیا، ایوان و انصار جتنے بھی تھے مددگار سب کو قتل کر دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے کہ اب نثار کرنے کے بعد اپنی جان اپنے معبود برحق پر نثار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور فرماتے کہ اپنے خیموں کی طرف آئے، اور خیمے کی طرف جیسے تشریف فرماتے تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کافی علیم ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو سخت بخار کی حالت ہے، آپ لیٹے ہونے کی صورت میں امام علی مقام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا بھی وقت نہیں آیا، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، تمہیں تو ابھی اہل بیت کی اور ان کی حفاظت کرنی ہے میرے بعد، اور یاد رکھنا میری جو نسل ہے وہ تم سے چلے گی، امام زین العابدین سے۔ فرماتے میری جو نسل ہے وہ حسینی سادات کا جو حسینی جو سید چلیں گے وہ تم سے ہی چلیں گے اور کسی سے نہیں چلیں گے۔ فرماتے کہ ایک کام یاد رکھنا، جتنی بھی پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، وصیت کر رہے اپنے بیٹے کو، اور یہ وصیت ہم سب لوگوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا جتنی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اپنے نانا جان کی جو شریعت ہے اور ان کی جو سنت ہے اس کی پابندی ضرور کرنا۔ ہم میں سے اگر کوئی دنیا سے جائے تو وصیت کرتے یار میرے اتنے بنگلے وہ اس کے دے دینا، میرا اتنا قرض کروڑوں کا اس کو لوٹا دینا۔ سیدنا امام علی مقام کی سوچ پر بھی قربان جائیں۔ فرماتے جا بھی رہے دنیا سے شہید ہونے کے لیے تو ایک نصیحت دے کے جا رہے ہیں کہ کبھی بھی حضور کی شریعت کو، حضور کی سنت کو چھوڑنا مت، اسی پر پابند رہنا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور ایک اور بات کی نصیحت کر دیں۔ فرماتے جب بھی مدینہ منورہ تم پہنچو تو ایک بات یہ رکھنا، بعد میں کدھر اور جانا، اپنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا جان کے روضہ رسول پر پہلا حاضری دینا، وہاں پر انہیں سلام کرنا، میرا بھی سلام کہنا، اور جتنی بھی تم نے کہانی دیکھی ہے سب حضور کو سنا دینا کہ حضور کی آل کے ساتھ ان یزیدیوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ فرماتے کہ پھر حسن مجتبیٰ کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا۔ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے پاس جانا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ فرماتے کہ آپ نے وصیت فرمائی، وصیت فرمانے کے بعد اب امام پاک نے اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے اور جو سامان تھا جنگ کا وہ کھولا، آپ نے جنگ کا سامان نکالا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے اوپر جو سر مبارک پر جو آپ کے امامہ مبارک تھا، فرماتے ہیں امام علی مقام نے وہ اپنا امام مبارک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیا، فرمایا آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ آپ خود خیمے کی طرف آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، جنگ کا سامان کھولتے ہیں، سامان جیسے کھولتے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے جو آپ چیز پہنتے ہیں وہ سید القونین سید الانس والجان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک اپنے سر پر باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ پر جا بھی رہے تو حضور کا امامہ مبارک پہن کر جا رہے ہیں۔ فرماتے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ کے پاس ایک چیز رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ اپنے براد اکبر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ حیدر کی تلوار لے کر جنگ کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ ساری چیزیں تیار ہو کر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اپنی ازواج کی طرف، اور جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ کے اہل بیت کی، آپ اس طرف رخ کرتے ہیں۔ رخ کرنے کے بعد تو جیسے ہی عورتیں آپ کو دیکھتی ہیں ان کے چہروں کے جو رنگ ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت ہمیں چھوڑ کر؟ فرماتے کہ جیسے چہروں کے رنگ ان کے اڑے تو سب کو آپ نے سلام کہا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔
تو جو بہنیں تھیں انہوں نے کہا پیارے بھیا، اور جو ازواج تھیں انہوں نے کہا سر کے تاج۔ آپ کے ایک شہزادی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس جنگل میں کس کو سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے چھوٹے علی اصغر کو نہیں چھوڑا وہ ہم پر کہاں نگہبان فرمائیں گے، وہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے؟ آپ ہمیں کس کا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی تمہارا محافظ و نگہبان ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، وہی تمہارے نگہبان ہے۔ آپ فرماتے کہ آپ جب لوٹنے لگے تو آپ کی بہت ہی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے لپٹ گئی۔ فرماتی ہیں آپ نے جو بات کہی نا باپ کے کلیجے تو پھٹ جانے چاہیے۔ فرماتے ہیں آپ نے جو بات کی چلاتے ہوئے کہا بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد باپ کس کو کہوں گی میں؟ آپ کے بعد میں اپنا بابا کسے کہوں گی؟ بابا جان کا ہے۔ فرماتے ہیں آپ اگر شہید ہو گئے تو میرے بابا، آپ اگر چلے گئے تو میں آپ کے بعد اپنا بابا کسے کہوں گی؟ اللہ اکبر۔ آپ چلاتی ہوئی ان کے چمٹ گئی ان کے ساتھ۔ اب آپ نے بڑی ہی ان کے محبت و شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فرماتے کہ امام پاک نے آپ کو سکینہ کو، حضرت سکینہ وہ گود میں اٹھا لیا تھا، پیار کیا اور اپنی بہن حضرت زینب کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا ان کو وصیت کی اے زینب آج سے تمہارے پاس اس کو سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا اے میری بہن زینب کبھی بھی تم اس کو یتیمی اور مسکینوں والا اس کو ایسا نہیں ہونے دینا کہ یہ بے سہارا ہے، بلکہ تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ حضرت زینب سے وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی آج، فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی ایسا نہیں ہونے دینا کہ یتیم ہے، یہ بے سہارا ہے، یہ تمہارے آج ملکیت ہے، تمہیں ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ چھوٹی تھی سید سکینہ۔ فرماتے ہیں کہ زینب نے کہا، حضرت زینب نے جب یہ بات سنی نا کہ امام علی مقام میرے ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرماتے کہ میری ماں جائے آج سکینہ تم یتیم نہیں ہو رہی، آج سارے اہل بیت والے یتیم و مسکین ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں آج سکینہ تم یتیم نہیں ہو رہی، تم بے سہارا نہیں ہو رہی، آج پورے اہل بیت میں جتنے بھی افراد ہیں سارے یتیم ہو رہے ہیں، سارے مسکین ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا میں ادھر کوئی آپ کا رونے والا اور غم والا موڈ نہیں بنا، شریعت میں یہ بالکل منع ہے، میں وضاحت کرتا سی چلوں، شریعت میں اس کی بالکل یہ چیز منع ہے۔ ہاں اگر بے اختیار کسی کے اس طرح آنسو نکل چکے اس کا کوئی امتحان نہیں، ہاں اگر کوئی غم والی صورت بنانا چاہتا ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سکینہ نے ارشاد فرمایا، زینب نے فرماتے ہیں آج سکینہ تم یتیم نہیں ہو رہی، آج پورے اہل بیت کی جتنی عورتیں جتنے بچے سب یتیم ہو رہے ہیں، بے سہارا ہو رہے ہیں۔ فرماتے کہ جب آپ نے کہی، فرماتے ہمیں موت آ جاتی اس سے پہلے کہ ہم امام حسین کی شہادت کو دیکھتے ہیں، جن کا حضور ماتھا چومتے تھے، ہم ان کی آج موت دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ آپ آگے بڑھی اور کہنے لگے کہ میری بہن تم صبر کرو، صبر کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا، ورنہ اگر تم نے صبر نہیں کیا اور اگر کچھ ایسا الفاظ نکل گیا کہ جس سے ہمارے پورا کا پورا اجر نکل جائے گا، فرماتے نکلنا مت کچھ بھی اپنی زبان سے، بس صبر کرو، صبر سے یہ ہوگا کہ جو رب العالمین کے پاس ہمارا اجر ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اتنے صبر و شاکر تھے، ہم صبر نہیں کر سکتے ان کے جیسا۔ یہ ان کا صبر بہت اعلیٰ والا صبر ہے، عظیمت والے راستے پر تھے۔ فرماتے کہ آخر آپ نے فرمایا اپنی بہن سے تقریر کی، فرماتے ہمارے شفیق نانا اللہ کے رسول کے یہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہماری اماں جان بھی ہمارے یہاں سے چلے گئی ہیں، فرماتے جو اپنے والد ہیں حیدر کرار ان کو بھی تم نے دیکھا کہ ان کے سر مبارک پر زخم تھا، وہ بھی 3 دن کے اندر ہمارے یہاں سے تشریف لے گئے، ان کو بھی لحد میں پہنچا دیا گیا، یعنی قبر مبارک پر ان کو ہی پہنچا دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی تم نے دیکھا حسن مجتبیٰ کو، ان کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا، آج میری شہادت بھی دیکھ لو، تم صبر ہی کرنا، صبر کے علاوہ کچھ اور نہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام جنگ میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں اور تمام میدان جان نثار سے خالی ہو کر فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ کسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نا تو بٹھانے کے لیے رکاب پر پاؤں رکھنے کے لیے، یعنی کہ اس کے پاس گھوڑے کے پاس رکاب ہوتی ہے، اس پر پاؤں رکھ کر بندہ اس کے اوپر چڑھتا اور بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے پاس اس وقت نہ تو کوئی ایوان تھا نہ انصار موجود تھے کہ جو آپ کی مدد کرتے آپ کو اوپر پہنچا دیتی، تو حضرت زینب دیکھ رہی تھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کہ آج میرے بھائی کے پاس کوئی سوار چڑھانے والا نہیں موجود ہے۔ فرماتے حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں،
آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے نا حضرت زینب نے جو کہ مولا علی کی صاحبزادی ہیں اور امام حسین کی بہن ہے، فرماتے پکار اٹھی اے راقب بدوش رسول، اے نواس رسول، فرماتے ہیں کہ رکاب داری کی خدمت کے لیے آج کوئی نہیں ہے نا، تو امام حسین پریشان نہیں ہو، آج رسول کی نواسی تمہاری رکاب رسول کرے گی، آج رسول کی نواسی تمہیں سوار کرے گی۔ فرماتے کہ آپ نے سوار کیا، سوار کرنے کے بعد آپ ادھر چلے، امام پاک میدان کربلا میں جا کر باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن چکے اور میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس رسول کا ارشاد نہیں ہے کہ حسین اور حسن میرے دونوں نواز ہیں، جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، کہ تم نے حضور کا کلمہ نہیں سنا؟ حضور کا یہ کلمہ تھا تم نے سنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں سنا۔ بولا تم ضرور جھوٹے ہو۔ آپ نے فرمایا جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے بے غیرت تو شرم کرو، تم جانتے نہیں ہو کہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو اور حضور کے نواسے پر تم قتل کرتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے تقریر کی۔ فرماتے ہیں کہ اے رسول کے گھر کو اجاڑنے والوں، اے قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور اپنا انجام کیا دو گے قیامت کے دن؟ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے کل قیامت دن تم حضور کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ تم نے ان کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا، آپ نے ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھایا، تقریر کی ان کے سامنے جا کر۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدبختی ان کے دلوں پر چھا ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمر بن سعد کا جو لشکر پورا موجود تھا، اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں تو ایک کام کرو، یزیدیات پر بیعت کر لو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ فرمایا جنگ اسی پر تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کرنی، اس کے ہاتھ پر لائق ہی نہیں ہے بیعت کے، تو اس کے ہاتھ میں کہاں سے کریں؟ فرماتے کہ ہم تو نہیں کریں گے اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ آپ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا بھائی ہم چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو۔ فرماتے کہ اب آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، فرماتے ہیں کہ مختومہ کائنات خاتون جنت کے دل کا چین، اب آپ نکلے اور تقریباً آپ کے سامنے جو لشکر تھا اس کی تعداد تاریخ میں جو لکھی ہوئی ہے وہ تقریباً 20,000 کی تعداد آپ کے سامنے موجود تھی، اور ایک مرد قلندر، ایک حیدر کرار کا اکیلا فرزند تھا۔ آپ ابھی شجاعت جو سنیں گے نا امام علی مقام کی، اللہ اکبر، ایک شجاعت کی ہے، ثابت کر دیا کہ حیدر کرار کے فرزند تھے۔ علی اکبر کی شہادت نہیں سنی تھی، کیسے جا کر ان لوگوں کے اندر تباہی مچا دی تھی۔ فرماتے اب تو صاحبزادہ آ گئے، پہلے تو پوتا آیا تھا، اب صاحبزادہ آ گئے۔ فرماتے کہ اندر گئے اور آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنی مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اپنی جو خون کے پیاس ہے وہ بجھا لو، مار دو، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ فرماتے کہ جب آپ نے کہا اور کہا کہ ایک ایک کر کے میرے مقابلے بھیجنا، ایک ساتھ نہیں آنا، ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے رہو۔ فرماتے قوان ربانی، قوت ربانی اور شجاعت حسینی کا منظر آج میں تمہیں دکھاتا ہوں، آج کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آگے بڑھے، تاجدار کربلا امام علی مقام تمام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ موجود ہیں میدان کربلا میں۔ سب سے پہلے مشہور جنگجو جو ان کے لیے رکھے گئے تھے کہ جو امام حسین سے لڑیں گے، صرف ان کو الگ رکھ دیا گیا تھا، بھائی تم کسی اور سے نہیں، ان سے کرنا مقابلہ جا کے۔ فرماتے ہیں مشہور جنگجو جس کا نام تھا تمیم بن قحطبہ، فرماتے پوری تیاری کے ساتھ، اپنی بہادری کے ساتھ یہ آیا اور شجاعت کے ساتھ، اور کہنے لگا کہ غرور فخر کرتے ہوئے کلمات کہتا ہوا آپ پر مقابلہ کیا، اور ایسے اپنے منہ کو اس نے خون سے لگتا ہوا تھا پورا، اور چیتے کی طرح آپ کے اوپر، یہ چیتے کی مانند آپ کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ آپ فرماتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام علی مقام نے اس کے اوپر بجلی کی طرح ایسا وار کیا۔ فرماتے ہیں اس کا جو سر مثل تھا، جو مٹی کا بنا ہوا تھا، انسان جو ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا جو سر تھا وہ اس کے جسم سے جدا کر دیا، اور ایسا جدا کیا کہ اس کے غرور اور شجاعت کو خاک کے اندر ملا دیا۔ جو مشہور جنگجو تھا، جو آپ کے لیے رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ جو ابھی تو بچے باقی ہیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ فرماتے 20,000 کا لشکر تھا۔ فرماتے یہ دیکھ کر جابر ابن قاہر یہ آگے بڑھا اور نعرہ مار کر اس نے کہا کہ بہادران شام و عراق جو ہے نا وہ میرے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اس نے یہ فخر کرتے ہوئے آگے بڑھا، کہتے کسی کی ہمت نہیں کہ میرے سامنے آ کر ٹکے، امام علی مقام سے فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کہا کہ وہ گستاخ ادھر آگے ہوا۔ فرماتے وہ آگے بڑھا، امام کے سامنے آیا
اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا اس کا پر وار کیا، درب حیدری ایسی ماری، فرماتے ہیں کہ اس نے آپ پر وار کرنا تھا لیکن آپ نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کا جو بازو تھا وہی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا واقعہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اس کا جو غرور و تکبر کرتا ہوا کہ شام و عراق کے جو لوگ ہیں مجھ پر فخر کرتے ہیں کہ میری ہمت نہیں، مولا اب آنا، کہ اس کا جیسے ہی ہاتھ کاٹا نا کچھ پیر کر بھاگنے لگا، اور جیسے ہی بھاگنے لگا تاریخ کی کتابوں یہاں تک لکھا گیا کہ اس کا جو راستہ روکنے والا جو شخص ہے وہ ملک الموت علیہ السلام تھے، اس کا راستہ روکا، اور راستہ روکنے کے بعد وہ آپ امام علی مقام نے اس کے اوپر ایسی ضرب حیدری لگائی، فرماتے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ایسی امام علی مقام کا شجاعت بہادری تھی، وہ شجاعت کا آپ نے جوہر دکھائے۔ فرماتے کہ بدر بن سہیل یمنی جو شخص تھا، اس نے غصے سے لال پیلا ہو کر عمر بن سعد کو کہتا ہے کہ اب کس بچے کو بھیجو تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، مجھے بھیجو نا، ان کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہیں۔ اب یہ بھی غرور تکبر میں، اس نے کہا یار پہلے ہی دو سے دیکھا نہیں، دو غرور پہلے ہی کر چکے ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے، ارے میرا کیا حال کرے گا بندہ۔ فرماتے کہ اس نے غرور تکبر کیا، اس نے کہا اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے، اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ تو عمر بن سعد نے اس کے بڑے جو بیٹا تھا اس کو اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اس سے لڑو امام علی مقام سے۔ فرماتے کہ عمر بن سعد نے جسے اشارہ کیا وہ گھوڑا اڑاتا ہوا امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بہتر تو یہ ہوتا تیرا باپ آتا۔ آپ نے کیا کہا؟ بہتر تو یہ ہوتا تیرا باپ آتا، تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا ہو، کہ تجھے تڑپتا ہوا زمین پہ نہ دیکھتا، اچھا تو یہ ہوتا، لیکن آ گیا تو آ جا۔ فرماتے امام علی مقام نے اسے دعوت دی اور وہ آتا ہوا آپ پر اس نے حملہ کیا۔ جیسے حملہ کرنے لگا تو آپ نے اسے کہا کہ یہ اچھا تھا تیرا باپ آتا، آپ نے یہی کہنا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ بدر نے جب اسے دیکھا اس نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں دنیا اس کے آنکھوں سے اندھیر ہو گئی، چیتے کی طرح وہ بھی اس طرح آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگا اور نیزہ ہلاتے ہوا میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا۔ سب سے پہلے آپ کے اوپر ایک نیزہ مارا، فرماتے وہ نیزہ تو لگا نہیں، اور نیزہ اور تیر تو اس کے آپ کے لگا نہیں، اس نے کیا کرا غصے سے اپنا جو ڈنڈا تھا نیزہ جس سے مارتے ہیں، فرماتے اس نے زمین پر مارا اور اپنی تلوار سنبھالی۔ حضرت امام پاک نے اس سے اعلان کر کے فرمایا کہ وہ ہوشیار لاکھ زنی اور کچھ چیز ہے، یعنی نیزہ چلانا اور چیز ہے، شجاعت اور چیز ہے، آیا آج میں تجھے نواسہ رسول کا صاحبزادہ بتاتا ہوں لڑنا کسے کہتے ہیں۔ فرماتے یہ کہ صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ جنگجو جو بدر بن یمنی تھا، بدر بن سہیل تھا، کہ جس کا کہنا تھا کہ یہ اس نے کس بچے کو بھیج رہے ہو، فرماتے وہ آگے بڑھنا تھا، صاحب شق القمر کے لخت جگر، حضور کے لخت جگر کو، حضور کے لخت جگر نے بدر بن یمن پر ایسا وار کیا، فرماتے اس کے دو ٹکڑے کر دیے بیچ میں سے۔ اللہ اکبر، ایسا وار کیا، یہ طاقت و توفیق ملی ہوئی تھی، اور یہ پانی نہیں پیا ہوا تھا، 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، ایسی شجاعت تھی، بہادری تھی۔ فرماتے کہ اور بہادری ہوتی بھی کیسے نہیں، تو جن کو میرے حضور اپنا لعاب مبارک چوسایا کرتے تھے تو پھر تو بہادری اندر چمکے گی نا۔ فرماتے کہ اسی طرح آپ کے پاس جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہاتھی کی طرح چنگاریاں مارتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتے، وہ جو عمر بن سعد کا لشکر ہوتا آپ ان کی گردن ویسے ہی جدا کرتے تھے۔ شجاعت کے شیر خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کے زمین نے بھی دیکھا کہ کس نے آج کتنے قتل کیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ لشکر آدم دشمنوں کے لشکر میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو یہ تو حیدر کا شیر ہے، تو چھوڑے گا نہیں کسی کو۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہ تو حیدر کا شیر ہے، اور حیدر اسے کہتے ہیں ان جانور کو پھاڑ دے۔ حیدر ایسا شیر ہوتا ہے جو جانور کو پھاڑ دے۔ فرمایا یہ حیدر کا شیر ہے۔ فرمایا اگر یہ ایسے جنگ کا آغاز چلتا رہا نا تو ہم میں سے کوئی 20,000 کے کتنے بھی ہو کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے۔ فرماتے کہ ان کی جو پرانی حرکت ہے وہی شروع ہو گئی، کہا کہ ان کو ایک ساتھ مقابلہ کر لو، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک ساتھ گھیریں گے پھر بھی امام علی مقام پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرماتے کہ امام علی مقام کو ہزاروں لوگوں نے گھیرے کے اندر لے لیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کو گھیرے کے اندر لے لیا۔ آپ نے فرمایا اس ظالموں، اگر تم نے ابن زیاد اور یزید کی
حکومت حاصل کرنے کے لیے، اس کے سامنے مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اگر تم مجھ سے لڑنے آ چکے ہو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج تم بھی یہ سن لو کہ نبی کا نواسہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج میں نے بھی ٹھان لی ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فرماتے کہ آپ جیسے گئے اور ہزاروں نے آپ کا جیسے ہی لشکر بنا لیا تھا، آپ کو جیسے گھیرے میں لیا، فرماتے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ایسا آپ نے ان کو وار کیا، دائیں اس طرف ہے، بائیں اس طرف ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی، پورا گھیرا بنایا ہوا ہے۔ فرماتے کسی کی ہمت نہیں آپ کے اوپر تلوار چلا سکے۔ آپ نے خود اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس کو دوڑانے کے بعد آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کبھی دائیں کا قتل کرتے ہیں، کبھی بائیں کا قتل کرتے ہیں، ایسی شجاعت کے جوہر دیکھا ہے۔ فرماتے کہ وہ خود حیرت میں آ گئے۔ عبداللہ بن عمار ایک لشکر کا بیان ہے، فرماتے خدا کی قسم میں نے ایسے کسی بے کس اور بے بس جس کی اولاد اہل بیت میں سے سب قتل کر چکا ہوں، لیکن اس مرد قلم کو دیکھا کہ دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے سب کے سر کاٹ دیتا ہے، یہ کون سا حیدر کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیڑیا جو ہوتا ہے بکریوں پر جس طرح حملہ کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریاں دائیں طرف بھاگتی ہیں اور بائیں طرف بھاگتی ہیں، اسی طرح جس طرح امام علی مقام نے حملہ کیا تو یزیدیوں کا لشکر ایک اس طرف بھاگا، ایک اس طرف بھاگا، وار کر لیا، پورا گھیرے میں لے لیا، پھر بھی ہمت نہیں کسی نے کہ وہ مارے۔ فرماتے خود ہی آگے بڑھے۔ آپ آگے شاہ فرماتے حضرت امام پاک لڑتے جاتے اور فرماتے جاتے میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے لیے غضبناک ہو، یعنی تم میرا قتل کر دو گے یہ خدا کے لیے غضبناک بنے گا۔ اس خدا رب العالمین کو ایک غضب آئے گا، اس کو غصہ آئے گا، اور رب العالمین کا قہر، اس کا غضب ایسا، آگے سنتے ہم کیسا غضب تھا اس کا۔ فرماتے کہ باوجود اس کے کہ 3 دن کے پیاسے تھے اور صدموں سے چور چور ہو چکے تھے، بیٹے کو شہید کر دیا، بھانجوں کو شہید کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کو شہید کر دیا، جتنے بھی تھے سارے صحابہ کرام جو صحابہ کرام اس کے اندر شامل ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے کہ باطل کے سامنے کسی کا کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا اور پوری کائنات میں اعلان کر دیا میری رگوں میں جو خون ہے نا وہ خون محمد عربی کا ہے۔ فرماتے ہیں جو میری رگوں میں خون ہے وہ خون محمد عربی کا ہے، میرے بازو میں جو قوت ہے وہ قوت کسی اور کی نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں دائیں طرف بھی مار دیا بائیں طرف بھی مار دیا، میرے بازو میں جو قوت ہے قوت حیدر ہی ہے۔ فرماتے آگے چلتے ہیں، فرماتے میرے جیسا کوئی شے سوار نہیں ہے کیونکہ میں نے دوش رسول پر سواری کی ہے اور حضور نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت بخشی ہوئی ہے اور میں ان کی شجاعت کا مظہر ہوں۔ آج دیکھو کیسے تمہارے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں، ایسی شجاعت تھی آپ کی۔ فرماتے کہ الغرض عمر بن سعد اور اس کے مشینوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس طرح تو میں بھی مارا جاؤں۔ عمر بن سعد نے کہا اور اس کے ہمشیر جو شمیر وغیرہ تھے اس نے کہا ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو کہا کہ ایک کام کرو ان کو گھیروں میں لو، گھیرے میں لینے کے ساتھ ساتھ سب اپنے تیر ایک ساتھ چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب تاجدار کربلا سیدنا امام علی مقام پر جب 1000 تیر چلائے جائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ فرماتے کہ آپ کے اوپر تیر اندازی کا شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے جب تیر چلائے گئے تو سارے آپ کے گھوڑے کی طرف نشانے بنائے گئے، جس طرح آپ کے تیر چلائے گئے تو گھوڑے کو سارے تیر لگے اور گھوڑا ادھر ہی زخمی ہو گیا، نیچے آ گیا، وہ آپ نیچے تشریف لیا۔ فرماتے ایک مرد قلندر نیچے موجود ہے، ہزاروں کی تعداد ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سب کے پاس تیر موجود ہے، سب نے تیر چلائے۔ اللہ اکبر۔ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر کو اپنے سینے پر سلاتے تھے اسی حضرت سیدنا امام علی مقام کو آپ کے بدن اقدس کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ تیر چلائے گئے، تیروں کی تعداد بھی آئی آگے۔ فرماتے اتنے تیر چلائے گئے کہ آپ کے جو بدن اقدس تھا پورا لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ ایک خبیث شخص اس کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو الحنوف، اس نے تیر مارا اور تیر بھی ایسی جگہ پہ نہیں مارا، تیر بھی ایسی جگہ مارا جسے پیشانی مبارک کہا جاتا ہے۔ فرماتے ادھر آپ کے تیر مارا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ پیشانی مبارک ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے جو ہم نے پچھلے بیان میں سنی تھی کہ ایک طرف دائیں طرف حضرت ابراہیم تھے، حضرت حسین تھے، اور بائیں طرف حضرت ابراہیم تھے،
فرماتے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ان دونوں شہزادوں کو آپ کو ایک ساتھ جمع نہیں ہونے دے گا، کسی ایک کو چن لیجیے۔ آپ نے امام حسین کو چن لیا، حدیث مبارکہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر سیدنا امام علی مقام، لخت جگر یہ بھی حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دے، لیکن فرماتے اگر ابراہیم جائے گا نا تکلیف مجھے ہی ہوگی، لیکن اگر یہ جائے گا نا امام حسین تکلیف مجھے بھی ہوگی، مولا علی کو بھی ہوگی، میری شہزادی لخت جگر کو بھی ہوگی۔ فرماتے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، فرماتے امام حسین کو چن لیا۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، ظاہری آپ نے وصال فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، فرماتے کہ جیسے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب بلا کر سب سے پہلے ان کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے تھے۔ اسی پیشانی مبارک پر ایک تیر چلایا گیا، جیسے ہی تیر آپ کی پیشانی مبارک پہ لگا، اللہ اکبر، وہی چہرہ آپ کا لہو لہان ہو گیا، خون سے بھر گیا امام علی مقام کے۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ پیشانی جس کو حضور چما کرتے تھے، تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم نے اس پیشانی پہ مارا؟ آپ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ اب فرماتے ہیں کہ آگے چلے تو اب جنت کے دھولا حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند شہادت کے شینشین اور خون رواں کا آپ نے سہرہ باندھ لیا ہے کہ اب تو جانا ہے۔ فرماتے کہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کی ارواح مقدسہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ اب ان کی روح ہمارے پاس آنے والی ہے، یہ ہمارے پاس تشریف لانے والے، کیونکہ آپ کو پورا اب شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں خولی بن یزید، یہ بھی خبیث شخص تھا، اخبث الخبیث اس سے کہا جائے۔ فرماتے اس نے سینے پر ایک نیزہ بنایا، ایک تیر بنایا، فرماتے وہ آپ کے سینے پر ایک ایسا لگا کہ وہ قلب اطہر کے اندر پیوست ہو گیا۔ یہ وہی قلب اطہر ہے جس میں نور منکشف تھا، نور تھا اس کے اندر، وہی قلب اطہر کے اندر جا کر وہ تیر لگا۔ فرماتے کہ آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ اپنے گھوڑے سے تشریف نیچے ہی لا رہے تھے، ہم تو تشریف لانے یہاں کریں گے۔ فرماتے آپ گھوڑے سے ایک آپ نے پاؤں ہٹا لیا تھا، ایک پاؤں رکاب میں تھا، تشریف لا رہے تھے، اس میں سے یزید نے ایک لشکر نے آپ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اللہ اکبر، نیچے آپ تشریف لے آئے، آپ نیچے تشریف لا رہے ہیں کہ قلب گھر پر ایک نیزہ پیوست ہو چکا ہے۔ فرماتے وہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ نیچے تشریف لے آئے اور آپ کو نیچے گرا دیا گیا۔ فرماتے کہ شمر لعین نے آپ کے اوپر ایک تلوار ماری، اس کے بعد بدبخت سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر ایک ایسا نیزہ مارا آپ کو، اللہ اکبر، کہ وہ آپ کے پورے اقدس سے، آپ کے بدن اقدس سے جدا ہو گیا، یعنی پورا آر پار ہو گیا، ادھر سے بھی گیا باہر بھی نکل گیا، ایسا ہوا۔ اللہ اکبر، ایسی آپ کو شہادت دی گئی اور کربلا کے مقام نے پوری یہ شہادت دیکھی۔ اور فرماتے کہ تشت کربلا اور تشت قادسیہ نے یہ سورج بھی معاملہ دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہے۔ آگے چلتے فرماتے ریحان روزہ رسالت، یاسمین گلشن ولایت کے مہکتے پھول، چمن زہرا کے لہکتے پھول۔ فرماتے ہیں کہ شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ ریز ہو کر اپنے معبود برحق میں چلے گئے اور ادھر ہی آپ نے جام شہادت آپ نے نوش پایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی آپ سجدے کی حالت میں گئے، فرماتے کہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ خیمہ کے یہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اپنے بھائی پر جان نثار کرتے ہوئے عمر بن صاحب ادھر کھڑا ہوا تھا، جو لشکر تھا، اس نے بات نہیں مانی تھی، یہی سب کو حکم دے رہا تھا، یہی بدبخت شخص تھا، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ ابن زیاد کا تھا، ابن زیاد کے جو پیچھے ہاتھ تھا وہ یزید کا ہاتھ تھا۔ یہ پورا معاملہ چلتا ہوا رہا تھا شام سے۔ فرماتے کہ حضرت زینب باہر آئی اور کہا عمر بن صاحب کچھ دیکھتا نہیں کہ میرے بھائی کو اس طرح شہید کر دیا گیا، کہ تجھے دیکھنے نہیں آتا کہ میرے بھائی کو اس طرح شہید کر دیا گیا؟ فرماتے کہ اس نے اس طرح بات سنی تو عمر بن سعد اب رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اب رونے کا کیا فائدہ، اب رونے کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ یہاں تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم نے چمن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کو تم نے شہید کر دیا، اب کوئی تیرے رونے کا فائدہ نہیں ہے، اب تو کوئی بھی رو لے تو اس کا رونے کا فائدہ ہے نہیں، شریعت میں اب رونے کی اجازت دی نہیں گئی ہے۔
فرماتے کہ ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، اب کوئی کالا روئے یا کوئی بھی روئے، اپنے گریبان کو چیک کرے یا کچھ بھی کرے، امام علی مقام کی روح اقدسہ خوش کبھی نہیں ہوگی۔ اگر امام علی مقام کی روح اقدسہ سنی اگر خوش کرنی ہے تو 2 درس پر عمل کریں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کریں، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ یہ آپ نے حکم دیا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ بھی ہمارا آگے آئے گا کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر تھا اور آپ کے ہونٹ مبارک سے آیت مبارکہ جاری تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ آگے ہمارا واقعہ آئے گا۔ فرماتے کہ بس ہمارا آخری موضوع چل رہا ہے۔ فرماتے شقی بدبخت شخص تھا ازلی خولی، فرماتے کہ اس نے امام کے سر انور کو جسد اطہر سے جدا کرنا چاہا۔ اللہ اکبر، ابھی تو آپ کو شہید کیا گیا ہے نا۔ فرماتے ہیں اب ان لوگوں کی خباثت یہاں تک پہنچ چکی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ کا سر اقدس کو بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ خولی بن یزید آگے بڑھا، لیکن اسے ہاتھ کاپتے ہوئے اس نے کام نہیں کیا۔ ایک بعض نے کہا کہ شمر تھا اور بعض نے نام لکھا ہے سنان کا، لیکن شمر کے بارے میں آیا کہ یہ لائن شخص تھا، یہ کوڑی شخص تھا۔ فرماتے کہ اس نے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، اللہ اکبر، جسد اطہر سے جدا کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ 50 سال بعد ظاہر ہوئی ہے کہ وہ شمر بن لعین تھا، یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے امام علی مقام کو شہید کیا۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ابلغ کتا کہ جو میرے اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ شمر بن لعین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا حضور کہ امام علی مقام کو اس نے شہید کیا۔ فرماتے کہ سیدہ زینب دوڑتی ہوئی اپنے بھائی کی طرف، پیارے بھائی کی طرف آگے بڑھی۔ آپ کی تاریخ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر تقریباً 33 زخم تھے نیزوں کے کتنے زخم تھے آپ کے؟ 33 زخم تھے۔ فرماتے ہیں کہ تلوار کے جو زخم تھے وہ 40 تھے۔ اللہ اکبر، اتنا آپ کو شہید کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے پہران شریف میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ اس طرح آپ کو شہید کیا گیا بے حیا بدبختوں نے جسم مبارک سے۔ اچھا، اب ان لوگوں کی حرکتیں یہ تھی کہ سر اقدس کو کاٹ لیا، سر تن سے جدا کر دیا، لیکن ان لوگوں نے ایک اور حرکت یہ کری کہ آپ کے جو کپڑے مبارک تھے، اللہ اکبر، وہ کپڑے مبارک بھی چھین لیے۔ کسی نے پاجامہ آپ کا چھین لیا، کسی نے پاجامہ اتار دیا، کسی نے اسود بن خالد نے آپ کے نالین مبارک اتار لیا، عمر بن یزید نے جو حضور کا امام مبارک تھا وہ چھین لیا، اللہ اکبر۔ فرماتے یزید بن شبل نے چادر چھین لی، سنان بن عزس نخعی نے آپ کی انگوٹھی اتار دی، اور فرماتے کہ ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی، یعنی کہ جو حیدر کرار کی تلوار تھی وہ بھی آپ سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ ساری چیزیں آپ کو برہانہ کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے جسد اطہر کو اتنا کرنے کے بعد بھی خبیثوں کی خباثت نہیں کم ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی کہ آپ کی جو جسم اطہر تھا وہ گھوڑوں کی جو ٹاپیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا، گھوڑوں کو دوڑایا، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک بھی زخمی چورا چورا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ کو شہید کیا گیا، امام کربلا کو، امام تاجدار کربلا کو۔ اور یہ بھی نہیں، فرماتے جو پردہ خاتون جو بیٹی میں تھی ان کے خیموں میں گھسے، ان کا سامان لوٹا، ان کو بھی گھوڑوں پر دوڑایا، بے پردہ کیا اہل بیت کے گھر والوں کو، اللہ اکبر۔ اس طرح انہوں نے حرکتیں کی، علی کا تاج انہوں نے لے لیا سیدنا امام علی مقام کو۔ اور یاد رکھے گا امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً بتائی جاتی ہے 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی آپ کی عمر مبارک تھی، بہت کم عمر ہے 56 سال۔ فرماتے ہیں 56 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، 5 ماہ اور 5 دن کی عادت ہے، تاریخ کی کتابوں میں اتنا لکھا گیا۔ فرماتے ہیں کربلا میں آل رسول پر جب ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی تو زمین و آسمان نے یہ مرحلہ دیکھا، اب خدا کا غضب شروع ہوتا ہے۔ اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی جیسوں نے لکھا، امام بیہقی نے لکھا، علامہ ابن حجر تیمی نے لکھا، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا، الصواعق المحرکہ کے اندر لکھا گیا، اور جلیل القدر صحابی اور جلیل القدر محدثین جنہیں کہا جاتا ہے
صحابی نہیں ہے، جلیل القدر محدثی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں کربلا کے واقعے لکھے۔ فرماتے ہیں حضرت بصرہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو آسمان نے خون برسایا۔ فرماتے کہ اتنا خون برسا کہ جو مٹکے ہمارے پانیوں سے بھرے ہوئے تھے آج وہی مٹکے ہمارے خونوں سے بھرے ہوئے ہیں، اتنا آسمان نے خون برسایا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس دن بیت المقدس میں، آپ کہاں پر ہیں؟ کربلا میں، یعنی کوفہ کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ہے آگے، فرماتے ہیں کہ جس دن بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جائے اس کے نیچے سے وہ تازہ خون نکل آئے، اس طرح معاملہ ہوا۔ فرماتے ہیں جس طرح حضرت حسین کو شہید کیا گئے تو اس دن ہم پر 3 روز تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے اپنے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، یہ خدا کا غضب ہوا ان کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین شہید کیے گئے، سورج کو گہن لگ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، دن میں ہی ستارے نظر آنے لگے، یہ معاملہ ہوا۔ اور سورج کو گہن یہاں تک لگ گیا کہ دن کے وقت ہمیں تارے نظر آنے لگے، لوگوں نے گمان کر لیا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ شام کو کوئی پتھر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، مگر جب بھی اٹھاتے تو اس کے نیچے تازہ خون نکلتا۔ آگے ارشاد فرماتے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آسمان نے خون برسایا اور خون کی بارش کی سرخی کپڑوں سے بھر گئی، یعنی جس طرح خون برسا گیا اگر کپڑے رکھ دیے جائیں اس کے اندر تو خون بھی سرخ ہو جائے، تو کپڑے بھی سرخ ہو جائیں اس کے اندر، اتنا خون برسایا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آسمان نے جو خون برسایا وہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں، تقریباً 7 دن آسمان نے خون برسایا، 7 دن برسایا۔ فرماتے ہیں کہ خون کے آنسو رویا تھا یہ آسمان، کہ انہوں نے ایسا کہ لخت جگر کے ساتھ جہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے فتح ملیہ کے اندر ایک بات بیان فرمائی اور جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے کہ یار یہ آسمانوں نے کیوں ایسی آسمانوں کے یہاں سے خون برسا، ایسا کیوں ہوا؟ زمین کے یہاں سے خون نکلا، ایسا کیوں ہوا؟ بات سمجھ نہیں آتی۔ علامہ ابن جوزی نے اس کی وجہ ایک ارشاد فرما دی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آسمان کو سرخ کرنا، خونی کی بارش برسانا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ناراض اور جو چیزیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مثال لیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اگر اس بندے کو غصہ آئے، غضب میں آتا ہے تو اس کا بھی خون جوش مارتا ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین تو اس حیثیت سے پاک ہے کہ اس کا جسم ہو، وہ تو اس سے منزہ و مبرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اس طرح یہ غضب ہوا کہ رب العالمین نے آسمان کو سرخ کر دیا اور اس سے خون برسایا اور اس کی علامت کو قیامت تک باقی رکھ گیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غضب ہوا۔ آگے ارشاد فرماتے کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مکہ مکرمہ میں آپ تھے، ایک روز نیند سے بیدار ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے خدا کی قسم حسین قتل کر دیے گئے۔ فرماتے حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرماتے میں نے حضور کی ابھی زیارت کی ہے خواب کے اندر، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک شیشہ ہے، آپ فرما رہے اے ابن عباس تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری امت نے میرے بعد کیا کام کیے ہیں؟ فرماتے میں سمجھ گیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، کہ میں حضور کی امت نے یہ جو یزید تھا اس نے قتل کر دیا۔ اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو خواب تھا یہ 24 روز کے بعد امام حسین کی شہادت کی خبر آ گئی کہ واقعی امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا آپ کے ساتھ کیا گیا۔ اور ایک تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ حضرت وحشی تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ صحابی نہیں تھے، یہ کفار میں تھے، تو انہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے چچا ہے ان کو شہید کر دیا۔ فرماتے جب ان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت وحشی جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، اور حضور نے ان سے کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کر، جب تم میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا امیر حمزہ کی مجھے یاد آ جاتی ہے، مجھے ناگوار ہے تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی مالک مجھ سے ایسی چیز لے لے کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ اپنے چچا کو، حضور کے چچا کو جو شہید کیا تھا امیر حمزہ کو، فرماتے ہیں کہ انہی سے اللہ نے کام لیا، اور وہ کام کیا لیا کہ گستاخ رسول کو یہ قتل کر کر آئے تھے، جو حضور کے گستاخ تھے حضرت وحشی اس کو قتل کر کر آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب امیر حمزہ سید الشہداء کے اوپر یہ مقام تھا حضور کا کہ حضور کو ان کی
شہادت پر صبر نہ ہوا، یعنی صبر سے مراد یہ ہے کہ حضور نے جب ان کی شہادت دیکھی اور ان کے سامنے وہ قاتل آیا تو آپ کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ اس نے میرے چچا کو شہید کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ چچا تھے اور یہ نواسہ رسول بیٹی کے شہزادے تھے، لخت جگر تھے، جن کے حضور آپ کے پاس تشریف لاتے حضور تو حضور ان کے پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے، پر میں حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ حضور کی امت نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ معاملات کیے گئے کہ امام علی مقام نے شہادت پائی تو ایک کبا آیا، کبا آنے کے بعد اس نے اپنی چونچ میں، کبے تو پانی پیتے ہیں لیکن یہ الگ ہی کبا تھا کہ اس نے اپنی چونچ میں خون بھرا، خون بھرنے کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچا اور امام علی مقام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی دیوار پر جا لٹکا۔ فرماتے ہیں کہ کہنے لگا ان الحسین یقتل کربلا، فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا تھا کبے نے کہ بے شک حسین جو ہے ان کو کربلا کے اندر قتل کر دیا گیا، سیدہ نے سر اٹھایا، اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے کبے؟ کہا کہ آواز دی کبے نے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتے کہ میں نے کہا حضرت حسین؟ فرماتے ہاں۔ اس کبے نے آواز دی کہ ہاں امام حسین کو ہی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ فرماتے بے شک حضرت حسین کربلا میں ریت اور ٹینوں کے درمیان آپ تشریف فرماتے ہیں اور آپ کو ادھر ہی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھ ایسے معاملات کیے گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں آگے کے اندر کہ ابن سعد نے کہ جو آپ کا قاتل تھا جس نے آپ کو قتل کیا تھا، حضور کی اس کو پر حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور حضور نے بیان فرمایا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج تک۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے امام پاک کی شہادت کے بعد حضور کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا اے عامر حضرت برہ بن عازم کے پاس جا اور ان کو میرا سلام کہہ دینا، یہ بھی صحابی ہے حضرت برہ بن عازم، فرماتے ہیں کہ ان کو میرا سلام کہہ دینا اور خبر دینا کہ جن لوگوں نے میرے شہزادے لخت جگر کو قتل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے۔ بس برہ بن عازم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے خواب سنایا، فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ جو امام حسین کا جو قاتل ہے وہ دوزخی ہے۔ علامہ ابن حجر جسوں نے لکھا، فرماتے ہیں امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین کا جو قاتل ہے وہ آگ کے تابوت میں اس پر آدھے جہنمیوں جیسا عذاب کیا جا رہا ہے۔ جہنم کا ہلکا عذاب سمجھا جائے نا کہ آگ کی جوتا پہنا دی جاتی ہے، آگ کی جوتیاں پہنانے کی وجہ سے بندے کا جو سر ہے وہ کھل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حسین کے قاتل پر یہ عذاب دیا گیا، ہلکا عذاب نہیں بلکہ جہنمیوں کا جو آدھا عذاب تھا اس عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی نے ایک روایت منقول کی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس سے مارے زبان نکالتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلا دو، لیکن غیب سے آواز آتی میرے پاس کہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ وہ مردود ہے جس نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، فرماتے اس کو کبھی پانی نہیں پلانا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ عامر بن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی، جو قاتل ہے امام حسین کی، یہ عامر بن سعد جو خبیث شخص تھا اس نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ کری، ان کو دفن کیا اور امام علی مقام کے جتنے رفقا تھے جن کی تعداد 72 بنتی ہے، ان کی تعداد 72 ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ ان میں اکثر جو 20 تھے وہ خاندان بنی ہاشم کے تھے یعنی سید تھے۔ فرماتے ہیں ان سب شہیدوں کو ان لوگوں نے ایسی حرکت کی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا اور سب کے سر تن سے جدا کر دیے، سب کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی سب کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد ایک بوری میں ڈالا اور یزید کے پاس بھیج رہے کہ یزید کے پاس لے کے جاؤ کہ ہم نے ان سب کے کام تمام کر دیے۔ ایک حکومت کے پیچھے، ایک انعام و اکرام کے پیچھے ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی۔ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں یہ منظر دیکھا اور ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی۔ اب یہ لوگ آتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے ساتھ کیا ماجرا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کل ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں درس دے کے گئے دو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔